میں آغاز ادھر سے کروں گا کہ پی ڈی ایم کی جو اسٹریٹجی ہے 31 جنوری تک بڑے اعلانات تھے سارے، ابھی کلپنگ بھی آپ نے دیکھی کہ 31 کو استعفے آ جائیں گے، تو سر استعفے اب آئیں گے یا اسٹریٹجی چینج ہو گئی ہے؟ ہم نے کہا تھا ہم استعفا لینے کی آخری تاریخ 31 جنوری تک ویٹ کریں گے پرائم منسٹر کا استعفا، اور پرائم منسٹر کا استعفا جب نہیں آئے گا 31 جنوری کو، اس کے بعد ہم پھر ایک اجلاس بلائیں گے پی ڈی ایم کا، اور اس میں لانگ مارچ کا اعلان کریں گے اور تحریک چلائیں گے، اور پھر آخری جو آپشن رہ جائے گا ہمارے پاس تو وہ ہوگا ہم خود استعفا دیں گے۔ 160 ممبرز قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے کوئی تقریباً میرے خیال میں 200 سے اوپر ہے، وہ استعفا دیں گے، یعنی 50% جو ہاؤس ہوگا وہ استعفا دے گا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 50% ہاؤس خالی ہو جائے گا یہ بائی الیکشن کرا سکتے ہیں، تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بائی الیکشن نہیں کرا پائیں گے اور یہ جائے گا بات مڈ ٹرم الیکشنز اچھا کی قبول طرف۔ صاحب، وہ تو دیکھیں آپ لوگ اصل پی ڈی ایم نے بھی اسٹریٹجی تو اب چینج کر دی ہے نا، اب آپ لوگ، اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی لیڈرشپ ہے کہ جس طرح زرداری صاحب بلاول نے ان کو کنونس کیا کہ استعفیٰ نہیں دینا، پھر سینٹ کے انتخابات کے لیے، پھر بائی الیکشن کا جو تھا کہ بائیکاٹ، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کا جو دماغ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اینڈ پیپلز پارٹی از کالنگ دا شاٹس۔ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں بائی ڈیفالٹ۔ آپ دیکھیں کہ جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں سیاست میں، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں ہو، چاہے شہید بے نظیر بھٹو کی صورت میں ہو، ہماری اس لیڈرشپ کی فیملی میں 4 لاشیں اٹھی ہیں، اس کے بعد پھر اقتدار میں 3 دفعہ آنا، اور کس طریقے سے آنا کہ جب کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اقتدار میں آئے، لیکن پھر بھی عوام کے ووٹوں سے ہم اقتدار میں آئے، ہم سلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ ہیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں مت سکھاؤ کہ کس طریقے سے اس کو گورنمنٹ کو گرانا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے، ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح اس گورنمنٹ کو گرانا ہے، کس طرح اس وزیر اعظم سے جان چھڑانا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا کرپشن 7 پوائنٹ بڑھ گیا ہے، جتنا مہنگائی اس دور میں ہوا ہے، یا یہ حالت ہے ہماری کہ ہم ابھی تک اس کا جو ہے کورونا کا ویکسینیشن تک نہیں لا سکے ہیں۔ کورونا کی ویکسینیشن پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کب پہنچے گی۔ وہ تو اسد عمر نے یہ بھی ٹویٹ جی کیا تھا۔ گبل صاحب، وہ تو اب جہاز بھی روانہ ہو گیا، ویکسین بھی آ جائیں گی، کہہ رہے مفت بھی لگائیں گے، کورونا کا تو چلیں ویکسین چائنا کی وجہ سے آئی جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو سارا ہے کہ حکومت کو جانے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں جو بلاول بھٹو نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک کا بھی ہم کنونس کریں گے، تو نمبرز کیسے پورے ہوں گے، کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے نا، آپ کو سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے سینٹ کے الیکشنز کے، یہ 14 آدمی جو کھڑے ہو گئے اور اندر جا کے ووٹ نہیں، تو یہ آپ نہیں بتا سکتے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کبھی کبھی سرپرائز بھی مل جاتا۔ اچھا تو ہم سمجھتے دوسرا کہ گبل حکومت صاحب، صرف 4 ووٹ سیٹ، چلے وہ تو آپ کر دیں گے کچھ نہ کچھ، یعنی جادو ہو ہی جائے گا۔ سینٹ میں آپ آ رہے ہیں، آپ کوئی ایسپیرنٹ ہے ٹکٹ کے لیے سینٹ کے لیے؟ آپ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جی جی، میں یہ تو آپ، پارٹی فیصلہ کرے گا، لیکن یہ تو اگر پارٹی فیصلہ کرے گا۔ کوئی اپلیکیشن کوئی ہوگی تو آپ دیں گے کوئی اپلیکیشن؟ بالکل میں اپلیکیشن دوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے اندر پارٹی کو بھی جو ہے ریپرزینٹ کرنے کی خواہش ہے مجھے، جس طرح میڈیا میں کر رہا ہوں۔ ہم فرنٹ لائن واریر ہیں، فرنٹ لائن واریر دیکھیں میڈیا میں سب سے زیادہ میڈیا جو ہے اس وقت ہمارے خلاف ہے، تو ہم اس پہ جا کر اگر پارٹی کو ڈیفینڈ اچھی طرح کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سینٹ میں بھی کر سکتے ہیں۔ گبل صاحب، اسی حوالے سے میں صحت کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحت کے شعبے میں سندھ میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں باقی تو ہم دیکھ رہے ہیں کے پی میں صحت کارڈ آ گیا، اب یہاں پہ 3 ہاسپٹلز کی بھی بات تھی، جو جنا ہے، NICVD ہے، بچوں کا اسپتال ہے، وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں سندھ میں۔ اس کے علاوہ کیا کیا صحت کے حوالے سے سندھ میں کام ہوا ہے؟ صحت کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کراچی کی اگر آپ شروعات میں کراچی سے کرتا ہوں، آپ بے نظیر ٹراما سینٹر دیکھ لیں، آپ لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر NICVD دیکھ لیں، آپ انٹیریئر سندھ کے اندر سکھر میں NICVD دیکھ لیں، آپ اور بھی بہت سارے ڈسٹرکٹوں میں بڑے بڑے ہاسپٹلز بنے ہیں۔ صحت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو کوئی شکایت، ہاں دیکھیں سندھ ایک بہت بڑا صوبہ ہے، سندھ کے اندر چھوٹے چھوٹے دیہات بھی ہیں، وہاں پر ہم 100% لوگوں کو، اگین میں کہوں گا کہ وہ سہولتیں میسر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ
پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہلے بھی یہ جتنے بھی ترقیاتی کام آپ دیکھیں، ایون کراچی میں آپ آتے ہیں، کراچی میں جب آپ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں شارع فیصل پہ آپ کو نظر آتا ہے ڈیولپمنٹ کا کام، آپ کو یہ انڈر پاس، یہ بریجز، یہ سب نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے لیاری کے حلقے کے حوالے سے بات کروں تو لیاری میں یونیورسٹی دی ہے ہم نے، بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری میں، بے نظیر میڈیکل کالج بنایا، لا کالج بنایا. تو یہ سارے کام پیپلز پارٹی نے کیے نا. چلیں اچھا گبول صاحب، آپ تھوڑی سی پرائم منسٹر کی بھی بات کر لیتے ہیں. کل انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ ٹیلی فون پہ قوم سے بات کریں گے اور نمبر بھی دے دیا ہے. تو یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا، نواز شریف کے ٹینیور پہ بھی یہ چیز ہوا تھا. اس اقدام کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو نمبر آپ کا جو ہے مسلسل انگیج ملے گا تو پھر وہ غریب جو ہے یہ ہر میں آپ کو بتاؤں، یہ ہر پرائم منسٹر یہی کرتا ہے. نواز شریف صاحب بھی یقیناً کرتا ہوگا. یہ چند مقصود اپنے ہی پرائم منسٹر ہاؤس کے یا اپنے ہی ورکرز کو نمبر دے دیتے ہیں اور پھر ان سے بات کرتے ہیں اور قوم کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے بات کی ہے. اگر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ فواد، اگر آپ کل اس نمبر پہ کال کریں اور اگر آپ کی لائن کنیکٹ ہو گئی عمران خان کے ساتھ تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. عوام بیچارے کہاں سے وہ جو ہے کنیکٹ کرے گا. قبول صاحب، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی سیاست ختم ہو. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک عدل جہانگیری کی وہ مثال آ جاتی ہے نا، کہ بادشاہ جہانگیر تھا تو اس نے زنجیر لگائی ہوئی تھی، زنجیر عدل، تو اس کو کرتے تھے تو بادشاہ کے پاس جاتی تھی. تو چلے ابھی یہ ٹیلی فون لائنیں عدل ہو جائے گی تو اس کا بھی دیکھتے ہیں کہ کیا اثر ہوتا ہے. پرویز خٹک صاحب سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، سابق چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں. آج ان کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو بیان تھا، جہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو گورنمنٹ ختم بھی ہو سکتی ہے اور عمران خان کے بڑے احسانات ہیں. اب وہ کلیریفیکیشن بھی دے رہے ہیں، حلقے میں بات بھی کر رہے ہیں. تو کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی گڑبڑ ہے یا سب چیز اچھی ہے؟ 22 ایم این ایز ہیں جو کہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اوپنلی ہم جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ، اس گورنمنٹ کے ساتھ مطمئن نہیں ہے. بلکہ آپ نے ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے کا انٹرویو بھی دیکھا ہوگا، اٹک کے جو ایم این اے ہیں اور ایک جو ایم پی ہیں پنجاب سے، انہوں نے باقاعدہ چودھری نثار سے ملاقات بھی کی. اس نے کہا میسف کرپشن ہو رہا ہے پنجاب کے اندر، جو کسی دور میں نے نہیں دیکھا ہے. میں پہلے بھی 3 دفعہ ایم پی اے بن چکا ہوں، جو کہ اس شخص نے کہا. تو مجھے ایک چیز بتائیں، جب لوگوں کے کام نہیں ہو رہے اور پھر اب آپ جا کے جب اپنے لوگوں کی جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ناراض ہیں اور پھر ان کو رشوت دیتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پر، 50 کروڑ روپے کا اعلان کیا کل پرائم منسٹر نے. مجھے بتائیں، پہلے سے آپ کشکول لے کر گھوم رہے ہیں، پہلے سے آپ نے 4,500 ارب کا جو ہے قرضہ آپ کے اوپر ہے، جو کہ پچھلی 2 حکومتوں کو ملا کر آپ کا سب سے زیادہ جو ہے قرضہ ہے. قبول تو آپ صاحب، لیکن ابھی آپ کے پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا آج، قبول صاحب پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا کہ مہنگائی کی شرح ہے جب حکومت آئی تھی وہ کم ترین سطح پہ آ گئی ہے. تو مہنگائی پہ تو بڑے خوش ہیں پرائم منسٹر. یہ تو عجیب پرائم منسٹر ہے یار، مہنگائی کی شرح پہ خوش ہے. کل پیٹرولیم کی قیمت پھر بڑھ رہی ہے، ہر 15 دن بعد 3 روپے بڑھتی جا رہی ہے. گیس اس سردی کے اندر گیس نہیں ہے، گیس کے بلوں کو دیکھیں وہ بھی بڑھا دیا ہے. بجلی کے بل فی یونٹ 3 روپے بڑھا دیا ہے. بازار میں آپ جائیں، آپ کو آٹا، دال، چینی جو ہے وہ 100% مہنگا ہو گیا. جو پہلے 50 روپے کلو تھا اب وہ 100 روپے کلو مل رہا ہے. تو مجھے بتائیں، عام آدمی کو، اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ کیمرے کو لے جائیں، آپ لیاری میں گھومیں، آپ صدر میں گھومیں، آپ راولپنڈی میں گھومیں، آپ کسی شہر میں جائیں اور پبلک سے اوپینین لے لیں. اچھا، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اپوزیشن کی بھی، اور پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم تھا جہاں سے پوری تحریک ہو رہی ہے. اب پیپلز پارٹی کے لیے، آپ کی جماعت کے لیے بڑی اچھی خبر تھی، بختاور بی بی کی شادی بھی ہوئی ہے. اس میں یعنی کافی لوگ انوائٹڈ تھے، الیکٹڈ لوگ بھی تھے. تو لیکن اتحادی ہے وہ نظر نہیں آئے. مولانا فضل الرحمان، مریم بی بی، ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ جب اتنے لوگوں کو بلایا گیا ان کو بھی بلا لیتے. دیکھیے، میں ان کے حوالے سے تو مجھے نہیں پتا، ایون مجھے نہیں بلایا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی ایک پالیسی ہوگی، ایک اپنا ایک لسٹ ہوتا ہے. ہر فیملی کے ممبرز کا جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں جہاں پر وہ سمجھتے، جس کو سمجھتے ان کو دعوت دیتے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان کو کیوں نہیں بلایا، مریم صاحبہ کو کیوں نہیں بلایا، اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. کیونکہ بڑی وہ گاڑی چل رہی تھی، وہ آئی ہیں 27 کو بھی، جب بی بی کی برسی تھی اس پہ مریم صاحبہ آئی، مزار پہ بھی گئیں، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان وہاں پہ بھی نہیں آئے. تو لوگ پھر اس پہ کئی طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اتحاد ہے لیکن جماعتیں اپنی اپنی اور سیاست بھی اپنی اپنی. اسی سے جڑا ایک اور چیز بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ اب جو جس طرح پہلے نوٹسز تھے، نیب کے زد میں بھی تھی، احتساب بھی بڑا ہو رہا تھا،
اب وہ سائڈ پہ ہو گئی اور اب ہر اتوار کو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور اس پہ نون لیگ سے کوئی نہ کوئی تعلق سامنے آ رہا ہے. تو کیا پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیل ویل کی ہوئی ہے؟ کیا چکر ہے کیا؟ نہیں، کوئی ڈیل نہیں کی ہے. یہ دیکھیں، یہ ایک میوزیکل چیئر ہے اور یہ گھومتی رہتی ہے. کبھی کسی کے اوپر پڑتی ہے یہ تلوار، کبھی کسی کے اوپر پڑتی ہے. آج کل یہ مسلم لیگ نون کے اوپر زیادہ گر رہی ہے، ہمارے اوپر بھی گر رہی ہے. مجھے نوٹس آیا، صرف اس بات کا نوٹس آیا کہ بے نظیر بھٹو یونیورسٹی میں آپ نے نوکریوں کے لیے، اور نوکری کون سی، کلرک کی اور چوکیداروں کی، پیون کی نوکریوں کے لیے ریکمنڈیشن لیٹر لکھا ہے. آپ نے، ہم نے انویسٹیگیشن کیا جس میں آپ نے ریکمنڈیشن لیٹر لکھا ہے. تو میں نے ان کو جواب دیا، اول تو میں ایک وائس چانسلر کو کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں اس کا باس نہیں ہوں یا اس کا منسٹر نہیں ہوں. میں تو خود 2015 سے اسمبلی سے باہر ہوں، تو میں تو کسی کو کہہ نہیں سکتا ہوں کہ آپ نوکری دیں، بلکہ میں تو خود نوکری کی تلاش میں گھوم رہا ہوں آج کل. تو یہ ساری چیزیں، یہ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو کیوں بزنس مین رو رہے ہیں. آپ بزنس مین کو نیب کا نوٹس جاتا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. میں نے تو ایسے بھی لوگ بزنس مین دیکھے جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں ڈر کے مارے. تو لائسنس ٹو کل نہیں ملنا چاہیے. اور یہ آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کو جو ہے سہولتیں مل رہی ہیں، ہم بھگتا چکے ہیں. ہمارے کتنے لیڈرز جیل کے ٹرمز پورے کر چکے ہیں. ہمارے کتنے لیڈرز جو ہیں وہ میرے خیال میں بہت بڑی لسٹ ہے جو بھگتا چکے ہیں، اور اب مسلم لیگ نون والے بھگتا رہے. لیکن یہ میوزیکل چیئر ہے، پھر ادھر آ جائے گی سندھ کی طرف. لیکن اب تھوڑا سا قبول صاحب، لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سیاسی مستقبل منظر نامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ بھی ظاہری بات ہے سیاست کرتے ہیں، آپ کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے. کیا نظر آ رہا ہے اگلے 2-3 سالوں میں؟ کیا ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیں، اگر تو یہ موجودہ حکومت رہی تو مجھے تو بڑا اپنے ملک کے لیے اور اپنے قوم کے لیے مجھے بڑا دکھ ہے جس حالت سے گزر رہی ہے ہماری قوم، جس مہنگائی سے گزر رہی ہے، جس پریشانی سے گزر رہی ہے. اگر موجودہ حکومت کی یہی پالیسی رہی تو پاکستان تو ہمیشہ دیکھے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہم مانگتے تو خدا سے، ہم خدا سے صرف مدد مانگ رہے ہیں. یہ پوزیشن میں ہم آگے ہیں کہ اب ہم کسی کے اوپر امید نہیں رکھتے، اب خدا سے ہی مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ کوئی ہماری جان چھڑائے اس حکومت سے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی حکومت یا کوئی، آپ کو میں مثال دیتا ہوں، آپ نے ایک سوال اچھا کیا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے نظر آتا ہے. دیکھیں، جب میچ ہوتا ہے، اور میں اس لیے یہ کرکٹ میچ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کیونکہ عمران خان کرکٹ کی زبان سمجھتے ہیں. میں کرکٹ کا آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کرکٹ کے اندر اس میچ کو دیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو امپائر ہے وہ نیوٹرل ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر آپ کو وہ میچ دیکھنے کا بھی مزہ آتا ہے. پھر اسی طریقے سے سیاست کے اندر بھی سیاست کرنے کا مزہ اس وقت آتا ہے جب آپ کو پتا چلتا ہے جو امپائر ہے وہ نیوٹرل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب امپائر ہمیں نیوٹرل نظر آ رہے ہیں، تو اب سیاست کا مزہ آپ کو دیکھنے میں آئے گا یہ مارچ کے 2021 میں. چلیں، اور سینٹ کے انتخابات بھی ہیں، اور نبیل قبول صاحب آپ نے ہینڈ بھی کرا دیا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ امپائر نیوٹرل ہو گئے. تو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ چیز ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے مارچ میں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر.